ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جل پری سمندر کے کنارے ایک غار میں رہتی تھی۔ شام کے وقت جب مچھیرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے آتے تو جل پری کشتی کے ساتھ تیرتی ہوئی ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ مچھیرے مزے مزے سے اپنے خوبصورت گاؤں اور ہرے بھرے کھیتوں کا ذکر کرتے اور جل پری بڑے شوق سے ان باتوں کو سنتی اور حیران بھی ہوتی۔ آخر ایک دن اس کے دل میں یہ خوبصورت چیز دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن جل پری نے اپنے دل میں اس دریا کو تیرنے کا ارادہ کیا جو ان مچھیروں کے گاؤں کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا سمندر میں گرتا تھا۔ ایک رات جب چاند نے سمندر کو اپنی کرنوں کی نورانی لباس پہنا دیا تو جل پری اس دریا کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ دریا کا میٹھا پانی اسے بہت عجیب معلوم ہوا، مگر جل پری خوشی سے دریا میں تیرتی رہی اور ہرے بھرے گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزرتی گئی جہاں گائے اور بھینسیں گھاس چر رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور پانی میں اپنی چمکدار دم جلد جلد ہلاتی ہوئی تیزی سے تیرنے لگی۔ جب ستارے چھٹ گئے، صبح کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان پر مشرق کی طرف سے سورج نمودار ہوا تو جل پری اپنے دل میں ڈری کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس خیال آتے ہی اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور نہایت تیزی کے ساتھ اور دم مارتی ہوئی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگی۔ اس موقع پر ایک نوجوان چرواہا اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے دریا کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظر جل پری پر پڑی۔ جیسے جسم پر پڑی اس نے جل پری کو آواز دی۔ جل پری نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس بلا کی حسین تھی کہ دیکھ کر چرواہے کو اپنے آپ کی ہوش ہی نہ رہی۔ وہ حیرت زدہ جو کا تو کھڑا رہا اور اس کے منہ سے ایک الفاظ تک نہ نکلا۔ جب جل پری نے چرواہے پر نظر پڑتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور پانی میں غوطہ لگا دیا، پھر پانی کے نیچے بڑی تیزی سے تیرتی ہوئی سمندر کی طرف بڑھنے لگی۔ چرواہا بھی دریا کے کنارے دور تک چلتا گیا لیکن اسے جل پری کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مایوس ہو کر وہ واپس اسی جگہ لوٹ آیا جہاں دونوں کی آنکھیں کنارے پر گھنٹوں کے انتظار اور دریا کی لہروں کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا، مگر جل پری نظر نہ آئی۔ سارا دن چرواہا اس امید میں کہ شاید ایک دفعہ پھر اسے جل پری کی شکل نظر آ جائے وہی بیٹھا رہا، لیکن جل پری پھر بھی نظر نہ آئی۔ اس طرح بہت سے دن گزر گئے، جل پری کا کچھ پتہ نہ ملا۔ آخر چرواہے نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے وہی دریا کے کنارے بستر جما دیا۔ ایک تو چرواہا ہر وقت گھنٹوں کے بیٹھا رہتا اور ٹکٹکی لگا کر پانی کی طرف دیکھتا رہتا، لیکن جل پری دوبارہ نظر نہ آئی۔ ادھر جل پری کو اپنے غار میں صحیح سلامت پہنچ کر پھر کبھی انسانوں اور اس کی چیزوں کو دیکھنے کی جرات نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ سمندر سے نکل کر دریا کا کبھی رخ نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد چرواہے نے بھوک پیاس اور غم سے وہی اپنی جان دے دی۔ چرواہے کے دوست جب اسے تلاش کرتے کرتے دریا پر پہنچے تو چرواہے کی لاش کنارے پر پڑی تھی۔ لاش اس قابل نہ تھی کہ اسے شہر لے جا کر دفن کیا جاتا، چنانچہ اس سب کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اسے یہی دریا کے کنارے ہی دفنا دیا جائے۔ دوسرے سال اس کی قبر سے ایک ننھی منھی سی کونپل پھوٹی اور جب کئی سال گزر گئے تو وہ کونپل بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا گھنا درخت بن گیا۔ خدا کی شان، یہ درخت بھی چرواہے کی طرح پانی پر جھکا ہوا تھا اور وہ جیسے کسی کی تلاش میں پانی میں جھانک رہا ہو، اور جب شام کی ہوا اس کے پتوں میں سے گزرتی تو ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی آہیں بھر رہا ہو۔ لوگوں میں یہ درخت اب تک رونے والا درخت کے نام سے مشہور ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی مزیدار کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور دانیال حیدر کارٹون فار کڈز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔